صرف 3 منٹ باقی تھے، پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحہ تصور کیجئے، آپ کی آنکھ اچانک کھلے گی اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ مر چکے ہیں۔ نہ موبائل ہوگا، نہ گھر، نہ دولت ہوگی، نہ خاندان اور نہ وقت باقی ہوگا۔ صرف چند خواہشیں باقی ہوں گی، مگر زندگی واپس نہیں آئے گی۔ آج کی یہ کہانی سنیں، شاید آپ اندر تک ہل جائیں، کیونکہ یہاں 4 مردے ہیں اور سب ایک ہی بات کہتے ہیں، میں کیسے مر سکتا تھا۔ پہلا مردہ میرے ساتھ تھا۔ وہ نوجوان، بظاہر خوبصورت اور بالکل صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم سگریٹ پیتے تھے؟ اس نے فوراً انکار کیا۔ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا شراب، چرس، گانجا پیتے؟ اس نے پھر نفی کر دی۔ میں نے پوچھا، تیز گاڑی، کبھی خطرناک ڈرائیونگ کی تھی؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، لڑائی کرتے، لوگوں سے الجھتے رہتے تھے؟ اس نے کہا، بالکل نہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی تھی؟ اس نے کہا، صرف 32 سال۔ میں نے پوچھا، پھر کیسے مرے؟ وہ خود بھی حیران تھا۔ کہنے لگا، میں اپنے لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اچانک سینے میں درد اٹھا۔ میں نے چائے میز پر رکھی، پھر اچانک الٹا گر گیا اور دوبارہ سیدھا نہ ہو سکا۔ بس میری زندگی ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، اب بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش؟ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، صرف 3 منٹ کی زندگی، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اپنے ابو سے معافی مانگوں گا جنہیں میں ناراض کر گیا، اپنی بیوی سے معافی مانگوں گا جس سے بدتمیزی کرتا تھا، اپنے بچوں کو گلے لگاؤں گا جنہیں کبھی پیار نہیں دیا، اپنے ملازموں کے حقوق ادا کروں گا اور ان سے معافی مانگوں گا، پھر اپنے باغ میں جاؤں گا، وہاں گلابوں کو چھوں گا جنہیں دیکھنے کا وقت نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، کاش مجھے معلوم ہوتا زندگی اتنی مختصر ہے، مگر اب صرف افسوس اور پچھتاوا باقی تھا۔ اگلی قبر سے آواز آئی۔ وہ شخص بہت امیر تھا، چال ڈھال سے لگتا تھا ایک بڑا کاروباری شخص۔ میں نے پوچھا، آپ بھی؟ کیا آپ بھی مر گئے؟ اس نے افسوس سے کہا، ہاں، مجھے بھی حیرت ہے۔ میں بہترین ڈاکٹروں سے ملتا، مہنگے اسپتالوں میں جاتا، ہر چند ماہ ٹیسٹ کرواتا، بہترین قسم کی غذا کھاتا تھا، ورزش اور مساج بھی کرتا تھا، اسٹیم بات لیتا تھا، ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، بلڈ پروف گاڑی استعمال کی، اپنے ذاتی جہاز میں اڑتا، ہزاروں لوگ میرے ماتحت تھے۔ مجھے لگتا تھا موت میرے قریب کبھی نہیں آئے گی۔ پھر ایک دن کھانسی آئی، میں نیچے کی طرف فرش پر جا گرا اور میری زندگی ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، اب کیا چاہتے ہو؟ وہ تڑپ کر بولا، صرف 2-3 منٹ چاہیے، میں واپس جا کر اپنی دولت اللہ کی راہ میں دوں، مدرسے اور اسپتال بناؤں، غریبوں کی مدد کروں، ایک بڑا ادارہ بناؤں جہاں ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اب میرے پاس دولت تو بہت تھی، مگر وقت بالکل نہیں تھا۔ اچانک تیسرا مردہ اٹھا، اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ بااثر سیاست دان لگتا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ بھی؟ کیا آپ بھی فوت ہو گئے؟ وہ افسردگی سے بولا، ہاں، مجھے یقین نہیں آتا۔ میں وہ شخص تھا جس کے ایک نعرے پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے۔ میرے آگے سیکیورٹی رہتی، بلڈ پروف گاڑیاں تھیں، بلڈ پروف شیشے تھے۔ مجھے لگتا تھا میں موت سے بہت محفوظ ہوں۔ پھر ایک دن اچانک میرے سر میں درد اٹھا۔ میں نے اپنی کنپٹی دبائی، دماغ میں درد اٹھا، میں نے چیخ ماری اور میری زندگی ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، اب کیا؟ آپ کی خواہش کیا ہے؟ وہ بولا، صرف 2 منٹ، صرف 2 منٹ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں موت سے کوئی نہیں بچتا۔ طاقت تمہیں نہیں بچائے گی، دولت تمہیں نہیں بچائے گی، سیکیورٹی تمہیں نہیں بچائے گی،
اگر خدمت کرنی ہے تو آج ہی کرو، کسی کا حق دینا ہے تو آج ہی دو، کسی سے معافی مانگنی ہے تو آج مانگ لو، کیونکہ وقت دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ابھی بات جاری تھی، چوتھی قبر سے آواز آئی۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، چہرے پر عبادت کے آثار، گردن عاجزی سے جھکی۔ میں نے ادب سے پوچھا، حضور آپ بھی مر گئے؟ انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کہا، ہاں، مجھے بھی بہت حیرت ہے۔ میں نے عمر بھر لوگوں کو موت یاد دلائی، سینکڑوں جنازے پڑھائے، قیامت کا ذکر، حشر اور حساب بتایا، لیکن دل میں یقین تھا موت ابھی بہت دور ہے، مجھ تک نہیں پہنچے گی۔ میں مسجد میں نماز سے بھی فارغ ہوا، باہر نکلنے بھی نہ پایا اور روح جسم سے نکل گئی۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے بھی صرف 3 منٹ کی زندگی چاہیے اب۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے حقوق ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، قرآن کو زندگی بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی زندگی میں اپناؤ، اور سب سے بڑھ کر یہ بہانہ چھوڑ دو، ابھی بہت مصروف ہوں، ذمہ داریاں ختم ہو جائیں پھر نماز شروع کروں گا، کاروبار سنبھل جائے پھر نیکی کروں گا، بچے بڑے ہو جائیں پھر اللہ کی طرف آؤں گا۔ یاد رکھو، زندگی کی ذمہ داریاں کبھی مکمل نہیں ہوں گی، لیکن زندگی ضرور ختم ہو جائے گی۔ دریا کبھی انتظار نہیں کرتا کہ پانی پہلے ختم ہو پھر انسان اسے پار کرے، اسی پانی میں راستہ بناؤ اور دریا پار کر لو۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، اختتام کا انتظار مت کرو، آج ہی اللہ کی طرف واپس آنے کا فیصلہ کرو، نماز کو کل پر مت چھوڑو، توبہ کو کل پر مت چھوڑو، صدقہ بھی آج ہی کرو، والدین سے محبت آج کرو، کسی کا حق آج دو، کسی سے معافی آج مانگو، اللہ سے تعلق آج جوڑو، کیونکہ شاید ہمارے پاس صرف 3 منٹ باقی ہوں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے، نیک اعمال کی توفیق دے، حقوق العباد ادا کروائے اور اپنی رضا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔